بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے اصول مہیا کیے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت دین اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جب مسلمان خوشی کریں تو اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو کس طرح اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کر سکتا ہے۔ اسلام نے ہر پہلو کے اندر امیر کا بھی خیال رکھا ہے، غریب کا بھی خیال رکھا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل ہم دین سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، چوکوں چراہوں میں، مکے کی ہر گلی میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ یعنی اس کے واجب قرار دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو مسلمان غریب ہیں، اس کی آپ سائیکالوجی کو سمجھے، آپ اس کے پیچھے جو راز ہے اس کو سمجھے۔ راز یہ تھا صدقہ فطر اس لیے ادا کرو کہ جو مسلمان غریب ہیں وہ بھی اپنی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکے، یعنی کہ ان کی مالی امداد کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ فطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے رمضان کے اندر بندہ جب روزے رکھتا ہے اور نماز تراویح ادا کرتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے اندر جب کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو بندہ جب صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے، عید سے پہلے بندہ جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ان کمی کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ ہر صاحب نصاب کہ جو نصاب کو پورا اترتا ہے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ہاں، اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، ویسے وہ خوشی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایک بہت اچھا عمل ہے۔ اور اسی طرح کم از کم 2024 کا کم از کم جو صدقہ فطر ایک فرد کا بنتا ہے وہ کم از کم 300 روپیہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرضی غریبوں کی امداد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح گھر کا جو سربراہ ہے، جس کے سائے تلے سب کا نان و نفقہ ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، خواہ وہ ایک دن کا بچہ ہو اس پر بھی صدقہ فطر ہے، اور خواہ کوئی بوڑھا بھی ہو، خواہ اللہ نہ کرے کسی نے روزہ نہیں بھی رکھا، مسافر پر، مریض پر، ہر ایک پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ صدقے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ یہ تلقین کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ وہ مثال کے طور پر 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ایک انسان کے پاس فقط 2 ہی درہم ہے، ایک نے تو 1,00,000 روپیہ درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صرف 2 ہی درہم تھے اور اس نے 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور 1 درہم اس نے اپنی ذات کے لیے رکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اللہ پاک 1 درہم خرچ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اسی طرح اس 1 درہم خرچ کرنے والے کو بھی اللہ پاک اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج یہ دیکھا گیا ہے کہ غریب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہمارے پاس کون سی اتنی مال و دولت ہے۔ ارے اللہ کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے، مال نہیں دیکھا جاتا۔ اگر ہم تھوڑے سے رزق میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں اور زیادہ مال و دولت عطا فرمائے۔